الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا أحمد الأنبياء وخاتم الأنبياء محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون اللهم صل على محمد
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اسلامی مہینیاں وچ جیڑا مہینہ گزر رہا ای شعبان المعظم دا مہینہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک روایت حدیث پاک آندی ہے حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ شعبان دے مہینے وچ بالکل آخر دے اندر سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک دے استقبال دے طور تے ایک خطبہ ارشاد فرمایا. چونکہ رمضان المبارک دی آمد ہے اور اللہ رب العزت ہر مسلمان او بابرکت مہینہ نصیب فرمائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رجب تو رمضان المبارک دی تیاری شروع فرما دے. یعنی جڑا مہینہ پہلے گزر گیا نا اسلامی، اس مہینے آپ دعا منگنی شروع کر دیتے اور فرمیندے اللہ ساڈے رجب تے شعبان برکت عطا فرما وبلغنا الى رمضان. دعا منگتے ہوندے کہ اللہ سن رمضان تک خدمت، یعنی رمضان دا مہینہ سن نصیب فرما. اور ایک روایت یہ بھی آیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا
سارے مسلمانوں دی اما جان ارشاد فرمائندیاں کہ اے ماہ مبارک رمضان دا مہینہ آنا ونجے آنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وجود مقدس نو بستر مبارک تو جدا فرما دیتے ہیں، یعنی راتاں اللہ دی عبادت وچ گزر رہی تھی۔ اور ایک روایت کے الفاظ ان بھی آتے ہیں جنہوں کا ساڈی بولی معنی بنتا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرما دیا رمضان آ گیا نا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لگوٹا بس تیار تھی رہتے، تو اس سے نسبت نال ترغیباً تاکہ مسلمانوں ترغیب ہو بنجے اور ساڑھے دل بھی اللہ رب العزت اپنی رحمت نال اپنے فضل نال انجیان رمضان المبارک دا اشتیاق ساڑھے دل اللہ پیدا فرما دے، جی اتھے شوق ہوندہ ہی نا اللہ معاف کرے ساڑھے بول تو اسی تا نہیں ہے نا ہائے روزے آندے پتہ نہیں کہ بڑی سی ہائے روزے آندے پہ اس صحابہ خوش ہوندے رمضان کا مہینہ آتا پیا۔ اسی تو ہم عموماً ساڈا طبقہ ٹر پوسی ڈاکٹر ہو وہ جی نسخہ لکھو آپ بس ڈاکٹر بھی ماشاء اللہ آپ سمجھی تسی روزہ نہ رکھو سانبو بڑی بیماری لگی ہاں شریعت آخری عذر ہو گئے نا عذر ایسی بیماری ہے کہ بندہ اس قابل نہیں رہا شریعت اجازت نہیں دی، اور اگر بیماری ممتد ہے ختم ہونے والی اسلام نے کفارہ دین کا حکم دیتا، لیکن گل ذہن وچ رکھا ہے کفارہ دیون نال بندہ اللہ دی پکڑ تو بچ سکتا، اے روزہ فرض ہے نا جی، اس دے بدلے اس کفارہ دے دیتا بندہ اللہ دی پکڑ تو بچ گیا، لیکن رمضان دے روزے دا ثواب کوئی نہ مل سی، ثواب ہے تے کتنا ثواب ہے رمضان دے روزے دا، اگر ایک بندہ بلا شرعی عذر ایک رمضان کا روزہ کھوجا چا کرے، فرمایا پھر ساری زندگی روزہ رکھے رہے، ساری زندگی او ثواب نہ ڈیسوس جڑا رمضان دے ایک روزے دا ثواب، اتنا عظیم بابرکت مہینہ تے ساڈے کول بھی ماشاءاللہ بالکل قریب آ گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او بھائی تہاڈے اتے ایک مہینہ آندا پیا اظلکم، ایک مہینہ تو سٹے تے سایہ کرنے آتا آمنے آتا، اور وہ مہینہ کیسا مہینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے میں ایک رات آندی خیر من الف شہر، وہ رات یہ ہو گئی ہے
راتی دی عبادت ایک پاسے تے 83 سال تے کچھ مہینے دی عبادت ایک پاسے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او مہینہ صبر کا مہینہ، اور فرمایا صبر کا بدلہ جنت. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مہینہ آندا پیا جیڑا انس اور الفت دا مہینہ، غم خاری دا مہینہ. اس وچ مسلمان نو دوسرے مسلمان دی غم خاری کرنی چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیڑا شخص کسے روزے دار نو افطاری چا کرے گا، اتنا بڑا اجر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک اجر کا اس نو اے مل سی کہ اللہ اس دی بخشش کرتے سی. اللہ پاک اس کو جہنم دی آگ تو آزاد کر دے سی. صحابہ کرام پوچھن لگے یا رسول اللہ ساڈے وچوں کوئی یہو جہا مالدار کوئی نہیں کہ کسی نو اس طرح کھوائے پوائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دودھے کا گھٹ ہو گیا، ایک کھجور کا دانہ ہو گیا، ایک پانی نہ گھٹ چا کہ کو پیوا روزے دار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دے بدلے وچ اللہ اے تین اجر عطا کرے سی، تین جہنم تو آزاد کر دے سی. اسی لوگ بھی اس سے سوچاؤں، خصوصاً صاحب ثروت لوگ، صاحب دولت لوگ، وہ آتے نا اللہ دولت من بڑھائے حضرت عثمان جیسا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف جیسا، اللہ دولت مند قارون جیسا نہ بڑھائے. دولت حضرت عثمان کو بھی ہے ایڈی تنے تنہا. ایک دفعہ اپنا مال منگوایا مدینہ منورہ میں قرب و جوار قحط کا زمانہ، کئی اٹھ آئے بندے ہوئے غلے دے، مدینے کے بڑے بڑے تاجر وہ گئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ان کرو جی 10% منافع کتنوں چاہ اے مال سان دیتے. حضرت نے فرمایا ماں اس کو زیادہ ملنا، کہا کہ 20% اتے کتنوں چاہ پرافٹ منافع. فرمایا ماں اس کو بھی زیادہ ملنا. بات کہا کہ 30% منافع کتنوں چاہ مال میں دے دو. فرمایا ماں اس کو بھی زیادہ ملنا. کر دیاں کہیں تاجر چاہ تھا 100% منافع کتنوں چاہ، یعنی 100 نہیں شہر ہے 200 لیتے ہو چاہ میں دینا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرمایا ماں اس کو بھی زیادہ ملنا. وہ تاجر حقا بقابت کیڑا تاجر ہے جڑا 100 والی شاید 200 وچ گھیلا تے اجی بھی لاکھ میں ماں زیادہ دینا. فرمایا کون ہے؟ حضرت عثمان نے فرمایا تسی 100% پیا دیو، جس نال میں تجارت کرنا لگا
اس وعدہ کیتا میں ایک دے بدلے 700 گنا بڑھا کے دے سا اور ابو آخر اللہ یضاعف لمن یشاء جی تو دے دل اخلاص تے میری رضا ہوئی نا تو میں اس بھی دگنا کر دے سا فرمایا بنجو مدینے اعلان چا کرو جس کو غلہ کوئی نہیں آئے اپنی ضرورت کے مطابق مفت غلہ کھیل کے لگا تے قانون دے دولت حد کوئی نہیں قرآن پاک ایک فرما ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ ایڈی دولت ہے کہ خزانے دے کمرے نوں جڑے تالے لگے ہیں انہاں دیاں چابیاں چند بندے مل کے چہنے کتنی چابیاں سن تسی اندازہ لاؤ جس دیاں چابیاں اتنیاں وہ خزانہ کتنا بڑا ہو لیکن اس شخص کی دولت کا کیا بنے اللہ پاک نے کلام عظیم میں ارشاد فرمایا فخسفنا به وبداره الارض اللہ پاک فرمائے اس نو بھی اس دے خزانے نو بھی میں زمین تنسا کے رکھ دیتا اے تساں کئی میرے بھائی بزرگ دوست عزیز عمرے تے رمضان المبارک میں تشریف لے جاندے رہے ہو سو نہیں تو اللہ سارے انہوں گھن منجے آمین اللہ بیت اللہ میں انہا چیزاں تو جیڑی اس تے قدغنا لگیاں پہیاں اللہ اس کو بیت اللہ میں آزاد فرمائے دیکھو تھے لوگ منتہ کر کر کے لوگ میرے دسترخوان پہ بیٹھو تعال ہینا اجلس ہوئی بلکہ رمضان المبارک کو لوگ ملازم رکھے دن ہر زبان دے لوگ پنجابی پختون بنگالی انگلش وہ لوگوں تو لوگوں دیا کے میرے دسترخوان پہ بیٹھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک معمولی کام نہیں بہت بڑا کام ہے اور پھر آپ نے فرمایا کہ اس رفتار کر ویسی نہ اس روزہ رکھن والے کے اجر وچ کوئی کمی کیتے بغیر اللہ اس افطار کرامن والے نو بھی اتنا ہی اجر عطا فرمائے سی جتنا روزہ رکھن والے نو اجر دے سی آپ نے فرمایا شہر عظیم یہ جڑا مہینہ بڑا عظیم ہے عظیم عظمت کو لوگ عظمت کا مہینہ ایک عرصہ یہ ہو جا مہینہ جس دے نال دا مہینہ ہوئی اتنا عظیم ہے جس کے نال دی عظمت والا کوئی مہینہ نہیں کیونکہ استدلال کر اللہ میں رب الجلال نے اپنی لاریب کتاب میں فرمایا دیکھو گناہ بہت سارے میں تھے زنا کرنا آپ کو گناہ ہے جھوٹ بولنا غیبت کرنا نہ حق کسی کا حق کھا گھڑنا یہ گناہ ہے کسی کو گالی دینا بھی گناہ ہے لیکن اللہ پاک فرمائے ان سارے گناہاں جو بڑا گناہ ان شرک لظلم عظیم یعنی اس تو بڑا کوئی گناہ عظیم کا لفظ آیا آپ نے فرمایا شہر عظیم یہ مہینہ عظمت والا استعمال کا عظیم کوئی نہیں جن کے شرک دے نال کا گناہ عظیم کوئی نہیں اللہ دی ذات دے بارے چاہتا اے ایت الکرسی کی بالکل 6 کرتے بن کے وہو العلی العظیم اس دی ذات عظیم ذات ہے اس دے نال دی اور کوئی ذات نہیں سارے اونچی ذات اس سے نہیں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے قرآن اللہ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، آپ دے نال دا اخلاق والا بھی کائنات چھوڑی نہیں، آپ دا خلق بھی سارے تو عظیم ہے، اللہ علی العظیم ہے، شرک ظلم عظیم ہے، رمضان شہر عظیم ہے، سارے مہینوں وچوں عظمت والا مہینہ ہے۔ فرمایا اولہ رحمت اوسطہ مغفرت وآخرہ عتق من النار، اس کا پہلا عشرہ رحمت دا، درمیان والا مغفرت دا، تے چھیکڑا اللہ پاک نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عشرے میں اللہ لوگوں کو جہنم تو آزاد فرمایا۔ ایک خطبہ میں اس کا خلاصہ تھوڑے سامنے ذکر کیتا رمضان المبارک کے حوالے نہ جڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ میں تیری آیات مبارکہ پڑھیاں خطبے اور میں اس سے نسبت نال پڑھیاں میرے بھائیوں، رمضان کا روزہ بہت بڑی عبادت، حج کرنا بہت بڑی عبادت، زکات کا دینا یہ بہت بڑی عبادت، نماز پڑھنا، زکات دینا، حج کرنا، صدقہ کرنا، خیرات کرنا، نفلی روزے رکھنا، طواف کرنا، سعی کرنا، عرفات بننا، منا بننا، قربانی کرنا، مزدلفے میں قیام کرنے، یہ ساری عبادتیں نے، پر ایک عبادتاں قبول تا ہو سن کہ بندہ ایک مسئلے تے ایمان رکھدا ہو، اور وہ مسئلہ پورے دین دی اساس تے بنیاد ہے، اس سے اٹھتے پورے دین دی عمارت کھلوتی ہے، تے سیانے بندے ہو، پڑھے لکھے لوگ ہو، جان دے ہو، بنیاد مضبوط نہ ہوئے نا تو اتے بلڈنگ مضبوط نہیں، ایک ہوا کا جھونکا ایک ہے تے اساس تے بنیاد مضبوط ہوئے، اس تے تسی کئی منزلوں تعمیر کر کے لو، کوئی پریشانی نہیں، کیوں؟ اس کی کیڑی شے مضبوط ہے؟ بنیاد مضبوط ہے، وہ مسئلہ دین دی اساس ہے، وہ مسئلہ دین دی بنیاد ہے، اور وہ مسئلہ ہے جس مسئلے کو 1,36,000 یا کم بیش پیغمبر بیان فرمایا، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت نوح علیہ السلام تک ایسے درمیان ایک پیغمبر آئے، ان اخلاقیات کی تعمیر واسطے آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں شرک آیا، اس کے بدلے میں اللہ پاک نے پھر جتنے پیغمبر بھیجے ہر پیغمبر نے وہ مسئلہ ضرور بے ضرور بیان کیا، بلکہ وہ مسئلہ وہ ہے جس مسئلے کے پیچھے ہر پیغمبر نے مارا کھا دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ دے چخے وچ گئے، اس سے مسئلے دی وجہ ہوا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی دیکھو، مشکلات کی زندگی ہے، کتنی مشکلات تو ساریاں ایک پاسے رکھو، خالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا طائف دا سفر اپنے ذہن وچ رکھو، مکے تو پورے ذرا اترائی چڑھائی کا علاقہ، اب
وسلم مکے تو طائف پیدل تشریف لے گئے، پیدل سفر کیتا، پھر طائف کے شہر چ گئے، اس کا موسم ٹھنڈا ہوا۔ کیوں گئے؟ اس واسطے کہ مکے والے میری گل نہیں پہ منے دے، چلو طائف والے نو بن کے سنیندا ہو سکتا ہے میرا ساتھ دے من چاہتے اے دین دی ترویج مکہ ٹر پائے۔ ایک اجنبی انسان، اجنبی بندہ مسافر طائف کے شہر پہنچا، ایک نو آکھیا، دوسرے نو آکھیا، تیسرے نو آکھیا، اللہ دی قسمیں ایک دے کوڑے انہاں جواب دیتے، بندہ تصور کرے تا حیران رہ گیا۔ ہکیاں من کے آخر موسیٰ کیا تو سا خدا نبی بنایا، اللہ یعظ باللہ، اللہ یعظ باللہ، جنہیں کوئی دکھانے نہیں کوئی نہیں، جن پیروں میں پاؤنے نہ کوئی نہیں۔ اگر اللہ کہے کو نبی بناونا ہو گیا نا تو اللہ انج کریا مکے کے بڑے سردار نو یا طائف دے کے بڑے سردار نو اللہ نبی چا بنایا۔ سکی بول گیا سکا میں گل ہی نہ سننا، بنجو بنجو۔ ایسا سارے تبلیغ والے بھائی بہن نا اکثر لوگ بنجو بنجو پر ایسی گل ہی نہیں سنی سنی۔ ایسے رکھے جواب تریے دن کی تب اتھو دے طائف دے قباش لوگاں نو آکھیا پتھر جاؤ تے مارو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پتھر لگ دے پہ، آپ دے جسم مقدس جو خون نکلا اور آپ دی جتی مبارک پیر اچھ پھس گئی، خون جم گیا۔ ایک بندہ نال حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ اتھے ایک باغ ہے، تو میں دیکھا الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں تشریف لے آئے، بے ہوش ہو گئے۔ باغ کا مالک تکیندہ کہیو پڑے بیٹھا ہی معمر آدمی ہے یا اس اپنے ملازم کے نوکر نو آکھیا غلام کو پانی کچھ فروٹ دے کے آکھیا بن جا، وہ بندہ لگدا اجنبی تے کو مسافر آدمی ہے۔ وہ آیا، اس نے سامنے رکھی ہر شے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی مبارک نوش فرمان لگے، پانی اٹھایا، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ جڑا غلام آیا، اس غلام نے ایک جملہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کو سنا، حیران رہ گیا۔ اتھے یہ جملہ پڑھنا پوچھا لگا کون کتھوں آیا؟ جملہ کسا پڑھیا؟ یہ جملہ کا اللہ دے نبی پڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا تو کتھوں دا رہنے والا؟ اس آکھیا میں نینوا، ایک ملک شام کے علاقے سے، میں نینوا دا رہنے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا وہ نینوا دا علاقہ جتھے میرا بھائی حضرت یونس علیہ نبینا علیہ السلام آیا ہے، وہ بھی میرے بھائی اللہ دے نبی ہے، میں بھی اللہ دا نبی ہوں۔ اس کا نام ہے عداس، اجرا ملازم بھائی غلام۔ اگر کہیں اللہ پاک ہن منجے نا آمین تو آپ سوچا وہ مسجد اج بھی اتھے چھوٹی مسجد ہے، اس کا نام ہی مسجد عداس ہے، اس باپ دے نال نہیں کھلوتی۔ اس آکے تسا نبی ہو؟ فرمایا وہ اٹھیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں مبارک میں بوسہ دین لگ گیا۔ خدا دے نبی ہو، یہ تو شرکستان ہے۔ ملازم نو مالک تکیندہ پہ آئی،
اس سد کے دا ہوئے تم کے پہ کریں دے ہوں وہ مسافر بندہ آئی اس آکھیا سرکار وہ مسافر نہیں آئی وہ تو اللہ دا نبی آئی کیا ہے اس پھر اس نے سخت جملے آکھے بار وہ اللہ دے فضل نال مسلمان ہو گیا عرض کرو کہ پتھر ہے اس پتھر پہ بیٹھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا ہوں گی اللہ بات قومی فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللہ انہوں نے ہدایت دے چاہے انہوں نہیں پتہ ہے نہیں جانتے میں کون ہوں تے کدے لفظ انج بھی آندے نے حدیث وچ آپ نے فرمایا اللہ کیڑی قوم نال راہ چپایا میں انہوں نے ہدایت دا رستہ رکھیندا جنت دی راہ دکھیندا اے میں پتھر کرے تے اے دیکھو میرے بھائی طائف دے سفر طائف دے ظلم جس مسئلے دی خاطر ہے او مسئلہ ہے محبت نہ بولو مسئلہ ہے توحید اس تو بغیر بندے کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں نہ روزہ نہ حج نہ زکات نہ تراویح نہ طواف نہ سعی نہ منا نہ مزدلفہ نہ عرفات نہ کنکری نہ قربانی نہ صدقے نہ زکاتاں نہ خیراتاں نہ نمازاں نہ روزے نہ حج نہ فرضی نہ نفلی نہ سنتا کوئی شے بھی بندے کی قابل قبول نہیں جس وقت تک بندے دے دل کے اندر اس اللہ کی توحید والے مسئلے نو اس کے اس کا یقین کوئی نہیں مسئلہ توحید نو نہیں مانتا تو رب ذوالجلال نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرو آپ نے زبان مقدس سے اللہ نے اعلان کروایا اور اس کو قرآن کی بولی بنوایا اللہ پاک نے فرمایا کھو قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا اے اللہ دے پیغمبر دی عظمت پہ ہوندی ہے یا ان جا سمجھو مسلمانوں اپنی زبان سمجھان واسطے عرض کرے تا رب ذوالجلال اللہ پاک اپنی لاہر کتاب کے اندر اللہ اپنے نبی کا تعارف کرویندا تے اللہ کا نبی اپنے اللہ کا تعارف کرویندا اللہ اپنے پیغمبر کا تعارف پیا کرویندا ہے آکھو لوگاں نو رسول اللہ علیکم جمیعا اے لوگو پہلے بھی قوموں میں نبی آتے رہے اللہ کے پیغمبر دنیا میں چاہے اور وہ انبیاء وہ اللہ کے سچے پیغمبر ایک ایک قوم دے گول آئے کوئی علاقے چایا کوئی شہر چایا کوئی ایک قوم واسطے آیا پر جب ہن میں آ گیا وہاں رسول اللہ علیکم جمیعا اور کوئی عربی ہوئے اجمی ہوئے احمر ہوئے اسود ہوئے ابیض ہوئے مکی ہوئے حجازی ہوئے وہ اجمی ہوئے وہ کتھوں دا ہی رمانا ہوئے میری بے ست لے کے ان قیامت تک جس انسان نے آمنا ہے جیڑی دھرتی تے آمنا ہے جیڑے ملک چامنا ہے انہاں دے ملک دا وکھرے ہو سن دھرتیاں دا وکھریاں ہو سن علاقے دا جدا ہو سن پر یہ سن لو انہاں جدا علاقیاں تے دھرتیاں نے احمد تے ابیض تے اسود تے عربی تے اجمی سارے واسطے میں کلا اللہ دا نبی انی رسول اللہ علیکم جمیعا میں آیا اور میری عظمت کے لیے اللہ پہ تعارف کر رہا تھا اپنے پیغمبر کا پہلے وہ رسول اللہ ایک میرا بھیجا ہویا نہیں کسے اور نہ بھیجا ہویا نہیں اس سے سر تے ختم نبوت کا تاج میں اللہ نے رکھیا نے اس کو نبی میں بنایا نے ایک مکے دا یتیم آئی حلیمہ دے گھر پلتا رہا ہے اس کے سر تے میں تاج نبوت رکھ دیتا ہے ختم نبوت کا تاج رکھ دیتا ہے اس کو میں بھیج کے نبوت کا دروازہ بند کر دیتا ہے نبوت کا مکان مکمل کر دیتا ہے نبوت کوٹھے کے محل کے اندر جیڑی ایک رام دی آئی اس محل دی تک
تکمیل واسطے میں آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم نو بھیج دیتا ہے کہ بھیجا ہویا میرا ہے تے بھیجا کہ دے الیکم جمیعا تساں ساریاں واسطے عربیاں عجمیاں کالیاں گوریاں ساریاں واسطے میں نبی بنا کے بھیجا ہے الذی السماوات والارض ان پیکار پہلے بیان کیتا گیا ہے ایک کونن اکے رسول اللہ بن انہن اللہ بھیجے ہے رسول بنا کے کیڑے اللہ نے بھیجے ہے فرمایا الذی اور اللہ کا تعارف شروع ہو گیا ہے اسی کے تعریف ہے فرمایا الذی لہو ملک السماوات والارض او ذات پاک کہ آسمان کا بادشاہ بھی کلا ذرا مزے نال زمین دا بادشاہ بھی کلا زمین وچ بھی مختار کل آسمان وچ بھی مختار کل اتھے بھی بادشاہی اتھے بھی بادشاہی الذی السماوات والارض اب کو فرمایا اوے تیرا بادشاہ ہے آسمان تے زمین دا لا الہ الا ہو کوئی ہستی قابل عبادت نہیں مگر صرف کہنی ذات پاک جی عبادتاں دے لائق ذرا اونچا نظراں دے لائق نیازاں دے لائق منتاں دے لائق منوتیاں دے لائق چڑھاویاں دے لائق سورن دے سدن دے لائق ہر ایک دیاں سنن والا ہر ایک نوں دیون والا پتر تے دھیاں دیون والا بیماریاں وچ شفاواں دیون والا لا زندگی ہے اس سے دے ہاتھ جو موت ہے زندگی دے منالا ہوا یحیی و یمیت موت دے منالا سارے نو دیندا ہے پر آپ موت کو لو ذرا اونچا اونچا او آپ موت کو لو پا کے سارے تے موت کاری کرن والا اللہ سارے نو دیون والا اللہ آپ کونے وتوکل علی الحی الذی لا یموت بھروسہ اس پہ کرو الحی جیڑا زندہ ہے لا یموت جس سے موت کوئی نہیں آمنی والحی لا الہ الا ہو فادعوہ مخلصین لہ الدین والحی صدا زندہ رمن لک اللہ جا صدا زندہ رمن اللہ اللہ والحی اللہ دا قرآن پیادا نے والحی واحد کا ذات جڑی صدا زندہ رمنا لیے لا الہ الا ہو جدو زندہ ہوئے جبت پکارا سنا نبی ذرا اونچا لا الہ الا ہو جدو وہی زندہ ہے صدا زندہ رمنا اللہ عبادت لائق بھی ہوا ہے اللہ فرمائے پھر فادعوہ مخلصین لہ الدین پر تو ان کیتا کر عبادت
عبادت بھی اس سے دی کیتی کر تے عبادت بھی خالص کیتی کر عبادت جب اللہ نہ کیتا کر اشتراک کہتا نہ کیتا کر پر اس دیاں یہ صفتاں کہ غیرہ میں نمنیا کر اس دیاں صفتاں اسے خاصیاں غیرہ میں نہ منیا کر لا الہ الا ہو فادعوہ مخلصین لہ الدین پر خالص اس سے بھی عبادت کیتی کر کہ خالص دن اندے سمجھ نہیں آمدی تب اللہ کرن میں دن سمجھا دے دما خالص کنجے کرنی ہے ان لکم فی الانعام لعبرہ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین رب ذوالجلال فرمانے مجھے تن سمجھ نہیں آتی اپنے کنجے تے بدی ہوئی مجھ جا تک گاں جا تک بکری جا تک اس مچھی دا رنگ کالا تے جڑا چارہ کھاندی ہے اس دا رنگ جی او کھاندی ہے اندر گیا ہے اندر میں قدرت دی مشین فٹ کی تھی کھلوتائی پر اس چارے نو میں بچ پہنچے داما اتھے مشین لگی پئیے اور چلنی پئیے پر اس نو بالکل چا برابر کریں دیئے میں دا چا بریں دیئے پر اس میں جو کچھ گوبر پیا بندہ ہے پر اس میں جو کچھ خون پیا بندہ ہے گوبر بکھرا پیا تھیندہ ہے خون بکھرا پیا تھیندہ ہے گوبر بھی پلیدہ خون بھی پلیدہ گوبر دا رنگ بکھرا خون دا رنگ بکھرا گوبر دی بو بکھری خون دی بو بکھری رب ذوالجلال فرمائے میں تھے جملہ آکھنا چاہتا حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت فرمائے ہوتے ہیں اللہ پاک آدھے نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرس ودم من بین فرس ودم حضرت فرمائے اللہ دا اے دعا پلیتیاں بچوں میں کٹ کے پیدے نہیں لبنن خالصا اللہ پاک فرمائے میں دن دودھ خالص دیندہ تو میری عبادت خالص کیتی کر جنہیں دودھ وچ اوپر در اللہ کوئی نہیں خون در اللہ کوئی نہیں میں دن کوئی دعا پلیتیاں جو کٹ کے شہدری دیتی ہے انہاں وچ گئے شہیدہ اللہ نہیں کیتا تو میری عبادت کیتی کر تبچ رلے نہ کیتے کر ہاں ہاں کدے آدھے بجاہے فلاں بکفیل فلاں بحرمت فلاں بحق نہیں 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 فدع اللہ مخلصین لہ الدین هو یحیی و یمیت وہ زندگی دے منا لے موت بھی اس دے ہاتھ تے زندگی بھی ڈاکٹر دے ہاتھ کی گل تے تسی منے سو دموڑیاں دے ہاتھ بھی کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں او کسے پیر دے ہاتھ بھی کوئی نہیں کسے پیغمبر دے ہاتھ بھی کوئی نہیں میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ تے چائی کھلوتن حضرت زینب دا پتر ہے حضرت زینب رضی اللہ میرے پیغمبر کی تھی ہاں میری ماں ہے پتر دا پتر دے مارے سمیرا مجھے لیے میں مسجد نبیج میرے ابا جی نو من کے آنکھ میں دکھا رہا ہوں میرا پتر ڈاٹا پہ مارے آپ فرمے دے من اسنو آنکھ میں دم میں چلتا پہ آمد آگا پر بندہ مجھے لیے آپ تشریف لے آئے میں ہاں دی اس دوترے نو حق دے چاچایا ہے اس سے حال چستی روح قبل ہو گئی آپ نے دینوں کے آکھیا میری دھی ان کر اے جڑی شے اللہ چاہ کے دیا اس تے صبر کر تے اللہ کو لو اجر کھن تو عرض کرنا چاہتا اللہ فرمائے دل ہوگا یحیی و یمیت زندگی دا مالک بھی اللہ دے موت دا مالک بھی او فرعون کو نمرود ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے حضرت نے فرمایا میرا اللہ زندہ کرے میں آنی وہ موت دے اسا کیا آنا احیی و امید ہی کم تا میں بھی کر گینا ہائی بھائی مان کا سمجھی کھلو لائی لوگا نمر خلامن
دل ایسیاں گلاں کرے تیرا دل لیکن ابراہیم علیہ السلام پر اس کے مقابلے دلیل ہوئی چاہ دیتی کہ وہ حکم جراتت فَقُهِدَ الَّذِي كَفَرَ فرمایا میرا رب تو بھی جڑا سورج مشرق والے پاسوں چڑھے تا فَاتِبِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ کہ تو بھی رب دا دعویٰ کرے نہ تو مغرب والے پاسوں لیا فَقُهِدَ الَّذِي كَفَرَ عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ کا تعارف پیاندا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ اب تو اللہ فرمائے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ اے لوگو اللہ تیری ایمان گھننا اللہ دے پیغمبر الامی امی کا معنی عام طرح لکھا رہا وہ نا ان پڑھ لیکن یاد رکھا ہے جملہ ذہن وچ رکھنا امی کا لقب میرے تہاڈے واسطے ہو گئے تو اے زم میں اے بےزتی کا مقام ہے کہ یہ میرے نبی واسطے ہوئے خدا دی قسم عزت کا مقام کیوں اس میرے پیغمبر علامہ ابن کثیر نے محنت کی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر لکھوایا انہوں نے فرمایا نہیں ہوتا جس کوئی کتاب پڑھی نہیں کہ کو پڑھیا نہیں کہ استاد کو گیا نہیں کہ خدا دی قسم ہے بعد جیسے زبان جو پڑھتا تو کیڑی کتاب پڑھتا جس نے نام دی کائنات اس کتاب پڑھتا اے میرے نبی واسطے احساس کا لفظ ہے فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذي يؤمن به بکلماتی اللہ فرمائے کہ تسا اللہ دے ایمان آنو اللہ دے رسول دے ایمان آنو بس اللہ فرمائے کہ اجازت پیا دے اے جڑا میرا رسول ہے یؤمن به بکلماتی ای بھی اللہ دے ایمان یعنی اللہ دی توحید نو اے بھی منیندا ہے کہ اللہ دے احکامات دے سارے کلاماں نو منیندا ہے اللہ پاک فرمائے ای کم کرے سو تنا اللہ کو تہتدون او راہ دے متلاشی ہو راہ ڈھونڈنا لے ہو جنت کا راہ مل بنجے اللہ فرمایا اہی اللہ میں دس چھوڑیا نے لعلکم تہتدون ایمان گھرنا ہو چاہتے کسا راہ پا بنجو تا میرے بھائیو جتنی عبادات کرنی نے ان عبادات واسطے پہلی کی ضروری بنیاد ہے مسئلہ توحید اس نو جس وقت تک بندہ نہیں منیندا کوئی بندے دا عمل قابل قبول نہیں ہوندا اللہ تبارک و تعالی میں تو عمل دی توفیق عطا فرمائے ایک چھوٹی جی گزارش ہے لیٹی روڈ تے چڑھائی چلو لیٹی مونے والی تو اتے پاسے ایک اللہ دا گھر تعمیر ہوندا پیا اس کی کچھ ضروریات ہیں وہ ساتھی آئے ہوئے میں تمام بھائیاں کے گزارش کرے سا خالص اللہ کا نام ہے ہر کھم اللہ کی رضا واسطے کرو کہن تے کوئی اچھاڑ نہیں چاڑنا کہن تے لت بھی نہیں چاڑنی تے اللہ تبارک و تعالی ایک دے وے یا ایک لاکھ دے وے تے بندہ دے دے اس سے دے نام تے دے وے بھی صرف اس نو راضی کرن واسطے وہ ساتھی آئے ہوئے سن سارے بھائیوں نال